الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑے محسن ہیں، ایمان والوں کے لیے، انسانوں کے لیے، تمام کائنات کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا کہ اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، ان کے دین سے محبت، یہ سب سے اہم ہے۔ بہت زیادہ محبت کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if your fathers, your sons, your brothers, your families, your spouses, and your فیملی، ایکسٹینڈڈ فیملی، ریلیٹیوز، اور تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہوئے، وہ تمہاری وہ تجارت جس کا تمہیں نقصان ہو گیا تو بہت غم ہوتا ہے، اس کا خوف ہوتا ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو تیار ہو جائے۔ اللہ اس کے رسول سے بس معاملہ ختم، اللہ خود تمہیں سورٹ آؤٹ کر دے، nothing to do with it۔ تو اللہ پسند نہیں کرتے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے، آپ میں سے محبت نہیں کرتے۔ سو وی شوڈ لو اللہ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ تو سب سے زیادہ محبت ان سے ہونی چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی پکا مومن نہیں ہو سکتا، اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی، رشتے دار، سب سے، ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اگر آپ کہو کہ مجھے اپنے ابا سے زیادہ محبت ہے، اماں سے زیادہ محبت ہے، دوست سے زیادہ محبت ہے، گیم سے زیادہ محبت ہے، کرکٹ، جو بھی، اپنی اسٹڈیز، کیریئر، گھر، فون، کوئی بھی چیز زیادہ پسند ہے، کوئی پیٹ اللہ سے زیادہ پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین آپ کا ایمان ویک ہے۔ You can't love anyone more than you love Allah and Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح ہے نا؟ سب سے زیادہ محبت ان سے ہونا ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام کو تو بہت محبت تھی اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کو کیسی کیسی محبت تھی۔ کوئی واقعہ ذہن میں ہے کسی کے؟ کوئی واقعہ صحابہ کرام کا؟ بہت سارے واقعات ہوں۔ پہلے میں دیکھتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، ان کی شان بیان کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا، اسی سے دین قائم ہے، اور جو یہ نہ کرے اس کا دین ختم۔ دین قائم اس بنیاد پر ہے، اس کا دین ہی آؤٹ ہو جائے گا۔ مذہب قائم نہیں رہ سکتا، اسلام قائم نہیں رہ سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کی ثنا، ہم، توقیر، تعریف، تعریف، یہ سب کرنا بہت ضروری ہے دین کے لیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت کیسی تھی، کیا کرتے تھے، کیسی محبت تھی؟ فرمایا کہ اللہ کی قسم، وہ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ، ہمارے مال، ہماری اولاد، ہماری مائیں، اور ٹھنڈے پانی، جب پیاس میں ٹھنڈے پانی کی جو محبت ہوتی ہے سب سے بڑھ کر، کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت۔ یہاں پہ تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، گرمی اتنی ہوتی نہیں نا، عرب میں بہت گرمی ہوتی تھی، بہت ہاٹ ڈے میں ٹھنڈا پانی آپ کو لگتا ہے اس کے بغیر آپ جان نکل جائے گی، وہ اتنا بلاوڈ ہوتا ہے کہ وہ لائف ہے آپ کے لیے۔ فرمایا ہمیں اس سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ماں باپ، بھائی بہن، سب سے زیادہ۔ اسی لیے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت میں ان سے پوچھا، انصار کے درمیان آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، انصار وہ لوگ جو مدینے میں رہتے تھے، کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں یہ اور یہ صورتحال پیش آ رہی ہے، یہ بیت المال میں کچھ مال غنیمت آیا ہے، اموال فے آئے ہیں، اور اب یہ ہے کہ ہم یہ سارا کا سارا ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں سارے مسلمانوں میں، انصار اور مہاجرین میں، تو سب کو بہت تھوڑا تھوڑا سا پارٹ آئے گا، ایک بہت چھوٹا سا پورشن ملے گا اس میں، لینڈ کا پیس۔ اگر ہم وہ خالی مہاجرین کو دے دیتے ہیں تو ان کے پاس انف اسپیس ہوگی جس میں وہ رہ بھی سکیں گے اور اپنی
کھیتی باڑی کر لیں گے, فارمنگ بھی کر سکیں گے. اور وہ چونکہ تمہارے گھر میں رہتے ہیں تو تمہیں بھی پرابلم نہیں ہوگا, تمہارے گھر سے بھی چلے جائیں گے. تو یہ مجھے آئیڈیا آ رہا ہے کہ ایسا کریں. تو صحابہ کرام انصار میں سے کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس بارے میں بالکل بے فکر رہیے, جو آپ کا دل چاہے وہ کیجئے. خدا کی قسم جو مال ہمارا آپ لے لیں گے ہمیں وہ زیادہ محبوب ہوگا اس کے بدلے میں جو آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں گے پیچھے. میرا اتنا مال ہے, اس میں سے آپ نے اتنا فیصد لے لیا, تو جو آپ نے لیا ہم اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں, یعنی ہمیں اس پہ زیادہ خوشی ہے کہ آپ نے لے لیا, وہ زیادہ اچھا مال ہے جو آپ نے لے لیا. جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے وہ ہمیں پسند نہیں آئے گا کہ کیوں چھوڑ دیا ہمارے پاس, ہمیں وہ زیادہ پسند ہے جو آپ کے پاس ہے. مطلب یہ کہ آپ سارا لے لیں تو ہم اس پر زیادہ خوش ہوں گے. تو یہ ہے محبت صحابہ کرام کی. اسی لیے انہوں نے پھر یہ کہا کہ اچھا ایک آپ اور ہمارے لیے کام کریں, کہ یہ انصار کو اپنے گھر میں جو برکت تھی وہ نظر آ رہی تھی کہ مہاجرین ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہمارے گیسٹ بن گئے ہیں, ہمارے گھر میں رہتے ہیں, تو آپ یہ زمین انہی کو دے دیں, ان سے کچھ پہ کاشتکاری کاری کریں, لیکن ہمارے گھر سے نہیں جائیں, رہیں یہیں پہ, کیونکہ ان کی جو برکت ہے وہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ محبت ہے. تو یہ ان لوگوں کا ایمان تھا, اسی لیے وہ بڑے لوگ تھے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہوئے تھے غزوہ احد میں. تو دشمن وہاں سے تیر مار رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کوئی تلوار سے وار کر رہا ہے, اور یہ اپنی باڈی پہ اس کو روکتے تھے, ہاتھ باڈی جسم پہ. اتنے زخم ان کو لگے اپنی باڈی پہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا وہ ایسے دیکھتے تھے کہ کہاں تیر پھینک رہے ہیں, تو ذرا سا یہ اٹھ, تو آپ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس میری باڈی کے پیچھے رہیے, ایسا نہ ہو کہیں سے کچھ آپ کو لگ جائے. اتنی فکر ہوتی, اپنی باڈی کو شیلڈ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ مجھے پیئرس کر دے, رسول اللہ کو نہ لے. عروہ بن مسعود یہ فرماتے ہیں ان کی آبزرویشن کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب حدیبیہ کے لیے پہنچی, اصل میں ارادہ تھا عمرہ کرنے کا. کس سال میں تھا یہ ارادہ, کسی کو ذہن میں ہے؟ حدیبیہ والا واقعہ کب ہوا تھا؟ سکس ایئر آفٹر ہجرت, ہجرت کے 6 ایئر میں. اب یہ وہاں پہ پہنچے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں جو ہوں صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں. نبی کا سا خواب سچا ہوتا ہے. تو جیسے ہی آپ نے بتایا کہ آئی ڈریم اباؤٹ دس, سارے صحابہ تیار ہو گئے عمرے کے لیے. 1400 صحابہ سب ریڈی ہو گئے, احرام باندھا, وہاں سے پیدل کوئی اونٹ پر سوار ہو کے چلے گئے. They all coming to perform عمرہ. مکہ پہنچے, حدیبیہ ایک جگہ ہے مکہ سے تھوڑا سا آؤٹسکرٹ پہ, وہاں رکے تو آ گئے. وہاں سے انہوں نے بندوں کو بھیجا باری باری, ان میں ایک دفعہ عروہ بن مسعود کو بھی بھیجا. وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتے, بعد میں مسلمان ہوتے. وہ آئے, آ کے انہوں نے یہ بات دیکھی, دیکھ کر بات چیت کر کے پھر واپس گئے. کہا کہ خدا کی قسم ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ, ان کے راستے میں رکاوٹ مت بنو. میں نے قیصر و کسریٰ کو دیکھا ہے, میں نے نجاشی کو دیکھا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, اور میں نے کسی کو لوگوں کو اپنے بادشاہوں کی ایسی عزت کرتے نہیں دیکھا جیسا صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے صحاب کا معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوک بھی دے تو وہ تھوک نیچے نہیں گرتا, یہ اٹھا لیتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ, تو ملتے ہیں اپنے جسموں پر. کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو وہ پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے, اس کو کیری کر کے اپنی باڈی پہ رب آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اتنی ان کو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب محبت تھی صحابہ کرام کو. ان کے سامنے وہ اتنا خاموش بیٹھے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آواز ہی نہیں آئے گی, ہم سن ہی نہیں سکتے کیا کہہ رہے, اتنی دھیمی آوازیں بیٹھے ہیں. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بیٹھے رہتے تھے جیسے نماز میں بیٹھے میں سر بھی نہیں اٹھاتے. تو دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ ان کے سر پہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے, اگر یہ ہلیں گے تو اڑ جائے گی. They wouldn't even move. اتنی رسپیکٹ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آؤٹ آف محبت, لو, سب کچھ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنی تھی تو کس غار میں چھپے تھے؟ غار ثور میں. غار ثور میں, تو وہاں پر جو ہے وہ چلے. اللہ کے رسول ابھی خود ہی ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن اجازت مل گئی تھی کہ سب چلے جائیں. یہ بھی تیار ہو گئے, فیملی کو تیار کیا, تو جانے کی باری آئی. تو جانے کے لیے کہتے ہیں کہ کیا نام ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جاؤ, اپنے پاس ٹھہر جاؤ, ابھی بچ جاؤ, باقی کو جانے دیا. تو اب ان کے دل میں بہت جذبہ ہوا کہ شاید, تو 2 اونٹ تیار کیے زبردست,
ان کو خوب کھلایا پلایا، مضبوط کیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہیں گے اللہ کے رسول کہ آپ کے ساتھ مجھے بھی سفر میں جانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ الصحبہ الصحبہ یا رسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہم ساتھ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ فرمایا تو وہ بکر صدیق رونے لگے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ کوئی شخص خوشی میں بھی رو سکتا ہے. She was very young. She was only 6-7 years old. She said, I didn't know کہ کوئی چھوٹی، یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے زندگی میں کسی کو خوشی میں روتے ہوئے نہیں دیکھا. اس وقت مجھے پتا چلا کہ لوگ خوشی میں روتے بھی ہیں. خوشی میں ابو بکر صدیق کو جب یہ پتا چلا، فیملی کو پیچھے چھوڑ کے، بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹریول کرنا ہے. اور یہ ٹریول لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہے، کیونکہ آپ کے پیچھے پوری آرمی لگی ہوئی ہے، ہر طرف لوگ دوڑ رہے ہیں پکڑنے کے لیے آپ کو. تو ایسا نہیں ہے کہ ہاں میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا تو پیچھے دشمن لگے ہوئے چھوڑیں گے نہیں، چاروں طرف سے ڈھونڈ رہے ہیں. کیسے جاؤ گے؟ پکڑے گئے تو مارے جاؤ گے. انہوں نے اعلان کر دیا جو ابو بکر کو پکڑ لے، جو محمد کو پکڑ لے صلی اللہ علیہ وسلم، جو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ ملیں گے، مینس 100 کار ملیں گی اس کو. ایوری ون واز چیزنگ آفٹر دس. 100 کارز کے لیے کون نہیں جائے گا؟ 100 کیملز، بگ اماؤنٹ ہے، بہت رچ ہو جاتے ہیں. تو لگے سب لوگ کوشش کرنے کے لیے. تو ابو بکر صدیق when he was happy about that, it wasn't just like سمپل ہے چلو ہم بھی ساتھ چلتے ٹریول میں، آپ جا رہے ہیں آپ کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں میں بھی، کوئی مسئلہ نہیں. ایئر کنڈیشن لگا ہوگا، کھاتے پیتے ہوئے چلے جائیں گے راستے میں، سروس اسٹیشن پہ کافی بھی لے لیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ٹریول کرنا ہے اونٹ پر، اور پورے راستے میں چھپ کے جانا ہے. لمبا ٹریک ہوگا، 8 دن لگے، اور تکلیف بہت آئے گی، کچھ ہے بھی نہیں سامان وامان، زیادہ مشکلات سے گزرنا. تو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے تیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے. اسی لیے جب اب سفر کرتے تھے تو اپنا جہاں پیدل کا موقع ہوتا تھا، تھوڑا تھک گئے اتر گئے تو آپ کبھی آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے چلتے تھے، کبھی آگے چلے جاتے تھے پھر پیچھے ہو جاتے تھے، کبھی اونٹ کو آگے کرتے کبھی اونٹ پیچھے جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی آرام سے چل جائے. کبھی آگے کبھی پیچھے، چکر کیا ہے؟ کیونکہ جب آگے جاتے تو خیال ہوتا کہ کوئی دشمن پیچھے تک نہ آ جائے، پیچھے جاتا تو کوئی خیال ہوتا کوئی آگے تک نہ آ جائے. تو بس ہر تھوڑی دیر کے بعد اسی فکر میں رہتا ہوں کہ کہیں ادھر ادھر سے کچھ پریشانی نہ ہو. ہے نا عجیب بات. پھر آپ کو جو وہ کیا ہو گیا، اب وہ اس کو سمجھ دیکھو، وہ ٹرانسلیشن میں ہو سکتا ہے گڑبڑ ہو. اینی وے، اسی طریقے سے جب وہاں پر راستے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ملی اور بکری اور اس سے دودھ نکلا اور دیا پلایا، تو کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا رہا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پی رہے، تو آپ پیتے جاتے تھے، میں دیکھتا رہتا تھا، اور آپ پی رہے تھے پی رہے، یہاں تک کہ آپ نے خوب جب پی لیا تو مجھے بہت تسلی ہوگی، یعنی میرا پیٹ بھر گیا کہ آپ نے فل پی لیا. کیسے عجیب لوگ ہیں، یعنی وہ خود بھی تھکے ہوئے ہوتے نہیں، خود ہی اتنے پیاسے ہیں، ایگزوسٹڈ ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوب اچھی طرح سے پی لیا تو مجھے تسلی ہو گئی، رضیت، میں راضی ہو گیا کہ اب آپ نے ٹھیک کیا. ایسی فکر، ایسی محبت. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آرام فرما رہے ایک چٹائی کے اوپر، تو دیکھ کے اٹھ کے بیٹھ گئے تو چادر ہٹی ہوئی تھی، اس پر پورے نشان چٹائی کے بن گئے، وہ جو میٹ کا پیچ ہوتا ہے نا وہ پورا امپریشن بن گیا پیٹ پر. رونا شروع ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی پیٹ پہ اس طرح سے نشان بنے گئے، اتنی سخت چٹائی پہ آپ سو رہے ہیں، اور دنیا میں اتنے بڑے بڑے سارے بادشاہ ہیں، وہ اتنے کمفرٹیبل گدے میں سوتے ہیں، ہمارے بیڈ کتنے سافٹ ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اتنا آپ کے پاس بیڈ کے اوپر کچھ ڈالنے کے لیے چادر بھی نہیں ہے کہ جس سے آپ کو وہ امپریشن نہ بنے، چٹائی پہ بیڈ پہ سو رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے رونا آ گیا، میں رونے لگا. فرمایا کہ اے خطاب کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مارک سارے آپ کے جسم پر ہیں. میں تو فرمایا کہ رہنے دو، ان لوگوں کو دنیا مل گئی، ہمیں آخرت میں سب مل جائے گی، دنیا میں کیا لینا دینا. مالی ولی دنیا، سمجھ میں آیا؟ یہ ہے صحابہ کرام کو اتنی تکلیف ہوتی تھی آپ کو دیکھ کے، ہر لحاظ سے محبت کرتے. عثمان بن عفان حدیبیہ کے موقع پہ، وہ وہاں جو واقعہ ہو رہا تھا، تو حضرت عثمان کو بھیجا کہ آپ جا کے ان سے بات کریں. وہ وہاں پہ اندر انہوں نے بلایا، ان کا کہ عثمان تم تو ہمیں بہت اچھے لگتے ہو، تم ہمارے ساتھ رہو، تم یہاں پڑے رہو، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اور مزے سے رہو، جتنے عمرے چاہو کرو، اوروں کو نہیں آنے دیں گے.
اب یہ بھی عمرے کی نیت سے 7 سال ہو گئے، کبھی 6 سال ہو گئے، عمرہ نہیں کیا ہے، واپس اپنے حرم کو دیکھ رہے ہیں، فرمانے تم مجھے سال بھی اگر یہاں پہ روک کے رکھو تو خدا کی قسم نہ عمرہ کروں گا نہ طواف کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو میں مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ مجھے اپنے اپنے کام کے خالی چپکے سے میں کر کے نکل جاؤں گا، میں تو جن کے ساتھ آیا ان کے ساتھ کروں گا۔ اور کتنے عرصے کی تڑپ اور طلب تھی عمرے کے لیے، احرام باندھ کے آئے ہوئے، اپنا کر لیتے اب تو میں پھنسا ہی ہوا یہاں پہ، تو جانے دے نہیں رہے مجھے، تو یہاں پہ ہوں تو طواف ہی کر لیتا ہوں۔ اس لیے لوگ اپنے دل کی نہیں مانتے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ دل کیا کہہ رہا ہے، انہیں اس سے غرض ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، اپنے دل کی بات نہیں مانتے، اپنے ڈیزائرز پہ نہیں چلتے، دل یہ کرنے کو کہہ رہا ہے اللہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ تھے صحابہ۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے تو آپ کے پیچھے پیچھے وہ حضرت عثمان ایک ایک قدم پہ جہاں پاؤں رکھتے اس پہ پاؤں رکھتے ہیں، سلو سلو، ابو بکر اور عمر ساتھ ہیں، یہ لوگ آگے چل رہے ہیں، یہ پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں، بھائی کہاں رہے ہیں؟ تو دیکھو ایک اسٹیپ پہ پاؤں رکھ کے چلیں، باقاعدہ کہ آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی یہ ہے محبت، تو ضروری نہیں ہے لیکن یہ محبت ہے۔ صحابہ ایسی جان دیتے تھے، ایسا امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، ایسا کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب پورا ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مائگریٹ کر رہے تھے تو وہ تو تاکہ کوئی ان کو پکڑے نہیں تو نیچے پہلے گئے ڈاؤن ساؤتھ اینڈ دین ہی ٹریول آل دی وے اپ نارتھ، ورنہ مکہ سے اپ نارتھ میں ہے نا مدینہ، تو وہ نیچے پہلے گئے تاکہ سب لوگ ادھر جا کے ان کو ڈاج کر کے ہم یہاں سے نکل جائیں، پھر غار ثور سے ہوتے ہوئے پھر اوپر نکلے، بعد ٹائم وہ نکلے تو پھر اس لانگ راستے میں کہیں وہ بیٹھتے تھے، کہیں ٹوائلٹ جانا ہوتا تھا، کہیں کھانا ہے، کہیں پینا ہے، کہیں جو بھی کرنا ہے۔ تو جب بعد میں پورا اسلامک اسٹیٹ بن گیا، یہاں سے وہاں تک سارا اسموتھ ہو گیا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی راستہ، وہی ٹریک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا تھا، اور یہ اس پہ چلے، اس ٹریک کو فالو کیا، یہاں سے لے کے پورا واپس، حالانکہ اب تو سارا راستہ بنا ہوا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہاں پہ یہ بھی پوچھتے تھے بندے سے کہ بتاؤ بھائی، وہ بتانا تھا کہ یہاں آپ ٹھہرے تھے، یہاں آپ استنجا کے لیے گئے تھے، تو کہتے انہی جگہوں پہ اترتے تھے، انہی جگہوں پہ ویسے بیٹھ جاتے تھے، استنجا نہیں بھی کرنا کہ اچھا اس جگہ بیٹھے تھے، ایسے بیٹھ گئے تھے دیر کے لیے۔ یہ ہے محبت، ایک ایک چیز کاپی کرتے تھے، ایک ایک اسٹیپ کاپی کرتے، اس کو کہتے ہیں ٹرو لو، ان کو کاپی کرنا، امیٹیٹ کرنا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ 11 year old، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی خاندان والوں کی دعوت کی، سب کو بلایا کہ سب لوگ آ جاؤ، اور دعوت میں کھانا وانا سب کو کھلایا، اور اس کے بعد کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کرنے والا ہے تم مانو گے؟ ہم نے کہا بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ سچے انسان ہیں، آپ کی بات نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ تو فرمایا میں بتاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، دشمن شیطان ہے، وہ عنقریب ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، ہمیں اس کی نہیں ماننی، اللہ کی ماننی، شریعت کی تعلیم دی، اسلام کے بارے میں بتایا۔ ابو لہب کھڑا ہو گیا، کوئی ایک بھی سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا نہیں، اس کے خلاف بولنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے جمع کیا، الٹی پلٹی باتیں کرنے لگے، اور اس وقت سیدنا علی کھڑے ہوئے۔ آپ نے پوچھا بھائی کوئی ہے جو میرا ساتھ دے اس میں؟ کوئی خاندان کا بندہ کھڑا نہیں، سیدنا علی کھڑے ہوئے، ان کی آنکھوں میں اس وقت انفیکشن تھا، وائرس ہوا ہوا تھا، ان کو کمزور، تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمزور ہوں، میری ٹانگیں بھی کمزور ہیں، آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں جس حالت میں ہوں اس حالت میں بھی آپ کی مدد کروں گا۔ آپ بہت خوش ہو کے علی بیٹھ جائیں۔ پھر آپ نے پوچھا کوئی ہے خاندان میں جو میری مدد کرے؟ کوئی نہیں تھا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، جو میرے پاس ہے اس میں۔ ان کے ابا ایمان نہیں لائے تھے، تو ابا نے کہا کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہو، کس طرح کی یہ سب ترتیب ہے؟ کہا کہ میں نے اپنے آقا محبوب کو دیکھا ہے کہ وہ تو ایسے پڑھتے ہیں نماز، اور تو بتوں کو نہیں وہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ میں بھی ایسے کرنے لگا ہوں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھائی تم ان کے راستے پہ رہو، ٹھیک ہے۔ ابا نے بھی کچھ کہا نہیں، کہا تو ابا کے مقابلے میں ان کے راستے پر رہو۔ یہ ہے کمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے یہ لوگ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جانے لگے تو بستر پہ سلا دیا، کہہ دیا یہاں تم سو جا، تو ابو بکر تو ساتھ جا رہے ہیں، رسکی گیم، پیچھے ان کو سلا دیا، یہ بھی رسکی گیم، کیونکہ دشمن باہر کھڑا ہوا ہے، پہرا دے رہا ہے، میں نکل رہا ہوں، اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے فرشتے کی طرف سے کہ جاؤ نکل جاؤ، تو ہم نکل رہے ہیں، تم اس بستر پہ سوتے رہو، تم بستر پہ سو،
اور صبح پھر آ جانا، اس صبح سب کی امانتیں ادا کر کے پیدل چلے، اونٹ بھی نہیں تھے، غریب تھے بہت، پیدل پہنچے، پاؤں زخمی زخمی، پورا اکیلا سفر کر کے پہنچے۔ ہم کہتے کہ اللہ کے رسول مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیجیے نا، ہم میں کیا اکیلے پیچھے پڑا رہا ہوں، ابھی دے دیتا ہوں، میں رات رات جاتا ہوں، سب کچھ ابھی دے کے نکل جاتا ہوں، جلدی سے آپ کے کیچ کر لوں گا، آپ کو مل لوں گا، میں 100 میں پہنچ جاتا ہوں۔ یہ جو ہمارے ارمان ہے نا وہ ختم نہیں ہوتے، ان کو اس کی فضیلت نہیں ملتی، اس سے زیادہ فضیلت ملتی۔ یہ جو مان کے چلتا ہے، جو نبی کے طریقے کے مطابق چلتا ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اپنی مرضی سے کام کرنے کا تھوڑی کام ہے، کام ہی سارا عشق کا، بس عشق میں صرف آنکھ بند کر کے چلتے رہو، جیسے کہا جائے ویسے کرو، پھر دیکھو، پھر اس کی کے مزے دیکھو۔ سبحان اللہ، یہ صحابی ثوبان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے ثوبان، وہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں کوئی بات کہہ دے تو اس پہ صبر نہیں کرتے تھے، لڑ پڑتے تھے، مجال ہے کوئی کچھ بول دے کوئی بات۔ تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وقت تغیر لونه، ان کے چہرے کا رنگ بالکل بدلا ہوا، یعرف الحزن فی وجہ، آپ کے چہرے پر حزن نظر آتا تھا۔ تو آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما غیر لونه، ما غیر لونک، اس چیز نے تیرے رنگ کو بدل دیا۔ فقال، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما بھی مرض ولا وجع، نہ مجھے درد ہے نہ کوئی بیماری ہے، یہ کیفیت اس لیے نہیں ہو رہی، غیر انی اذا لم اراکا، اذا لم اراکا، جب میں آپ کو نہیں دیکھتا، سوائے سے کوئی بات نہیں کہ جب میں آپ کو نہیں دیکھتا، استوحشت وحشتا شدیدہ، تو مجھے اتنی وحشت ہوتی ہے، اتنی کوفت ہوتی ہے آپ کو دیکھے بغیر، کہ جب تک دیکھ نہ، حتی القاک، یہاں تک کہ میں آگے آپ سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ جب مجھے یہ پریشانی شروع ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھنے سے بے چینی ہونے لگتی ہے، کیا عجیب بات ہوگی، یعنی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، کام کر رہا ہوں، آپ کے پاس دن بھر میں کام کرتا ہوں، شام میں چلا گیا، بہت دیر ہو گئی، گھنٹہ 2 گھنٹہ کچھ وقت گزرا، تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو اندر سے اس وحشت میں نکل کے آ جاتا ہوں باہر، تو باہر آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، آپ کے گھر میں پہنچ جاتا ہوں، تسلی ہو جاتی ہے، یہ آزاد کردہ غلام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ بس یہ ہوا کہ مجھے آخرت کا خیال آ گیا، آخرت کا خیال آتے میری تو نیند اڑ گئی، مجھے خوف ہو گیا کہ میں تو آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، اس لیے کہ آپ تو انبیاء کے ساتھ اوپر ہوں گے جنت میں، اور میں تو بالکل جنت میں داخل ہوا، ان دخلت الجنت فی منزلۃ ادنی من منزل، میں آپ سے جنت میں نیچے والے کتنے درجے میں کہاں ہوں گا پتہ نہیں، اور اگر جنت میں نہیں دیکھ داخل ہوا تو لم اراک ابدا، کبھی بھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رہیں گے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ جن میں اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہیں اللہ کے انعام یافتہ لوگ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی اطاعت، ان کے طریقوں کو چلنے والے، یہ ان کے ساتھ ہوں گے جنت میں، بس خوشی سے دیوانے ہوں گے کہ اب تو بات آسان ہوگی، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلنے کے لیے بیٹھے ہیں، جان دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایسی ایسی محبتیں ہیں صحابہ کی۔ ایک صحابیہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تھے، تو بہت زیادہ جب بھگدڑ مچی ہے اور دشمن کی طرف سے حملہ ہو گیا، بہت حالات خراب ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو اس میں بہت ساری باتیں، تو ایک خاتون، ان کے شوہر شہید ہو گئے، ان کے بھائی شہید ہو گئے، ان کے ابا شہید ہو گئے، 3 لوگ گھر کے شہید ہو گئے، اور لوگ آ کے بتا رہے ہیں کہ ابا شہید ہو گئے، کہتے ہیں اللہ اللہ برکت عطا فرمائے، ان کے اللہ ان کو اجر عطا فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، ان کے بارے میں بتاؤ، ان کا کیا حال ہے، ما فعل رسول اللہ، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، کیا کہیں، تو ہر ایک کے بارے میں وہی کہتے ہیں، اچھا اللہ اللہ مغفرت فرمائے ابا کی، اللہ مغفرت فرمائے شوہر کی، اللہ مغفرت فرمائے، بھاری بھاری سب خبریں لانا کے دے رہے ایک ایک کر کے، اور ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بتاؤ، ان کے ساتھ کیا، یہ ہے، کسی اور کی فکر نہیں، سب سے زیادہ فکر رسول اللہ سے، یہ ہے محبت۔ تو میں بتایا کہ نہیں، پہلے مجھے بتاؤ، کہا کہ اچھا ارونی ہی، میں جب تک دیکھ نہ لوں اپنی آنکھوں سے مجھے تسلی نہیں ہوگی، جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی کوئی زخم وغیرہ تو تھے، لیکن یہ ہے کہ صحت ٹھیک ہے الحمدللہ، بشاش بشاش ہے، کہتے ہیں اب فرمایا کہ کل مصیبت بعد کا جلل، ہر مصیبت آپ کے پاس بس کچھ مصیبت تھوڑی ہے، تو چمکانے والی چیز ہے، بالکل ٹینشن نہیں، آپ ہیں تو بس سب کچھ ہے، یہ ہے محبت۔
یہ ہے جذبہ. یہ دو نوجوان لڑکے تھے، 12-13 سال کے، 13 سال کے لڑکے، 13 اور 14 سال کے لڑکے بلکہ تھے تین، لیکن یہ دو خاص طور سے دونوں، ایک کا نام معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن افراء. یہ دونوں معاذ غزوہ بدر میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دائیں اور بائیں، آپ نے کہا جیسے سب بنی، تو میں نے دائیں دیکھا ایک بچہ، بائیں دیکھا ایک بچہ، میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، دونوں طرف نوجوان بچے، مجھے اپنی بھی لڑائی کرنی ہے اور ان دونوں کا بھی خیال کرنا پڑے گا. تو کہیں گے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا پلاننگ کروں، کیسے سنبھالوں، ان دونوں کی رعایت بھی کروں. یہ انصار کے بچے ہیں، انہوں نے مکہ میں کچھ دیکھا نہیں ہے اور ہم مکہ سے آئے ہوئے، تو عبد الرحمن بن عوف تو عشرہ مبشرہ میں سے. تو کہیں گے میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آج کوئی مضبوط دو نوجوان ہوتے تو میں ان کی فکر نہ کرتا، خود لڑتا اور خوب اپنے اللہ کی راہ میں لڑتا کام کرتا صحیح سے جو مجھے کرنا ہے. لیکن اب تو ان دونوں کا بھی خیال کرنا پڑے گا. تو یہ سوچ رہے ہیں، اچانک سے ان میں سے ایک بولا، چچا جان یہ بتائیے کہ آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ بالکل جانتے ہیں، کیوں نہیں جانتے، مکہ سے آئے ہوں. تو فرمایا مجھے دکھائیے ابو جہل. ابو جہل کو دیکھ کے کیا کرے گا. تو کہتے ہیں کہ دونوں نوجوان، ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا. فرمایا ہاں بالکل ایسے ہی تھا، وہ ایسے ہی کرتا تھا. کہا کہ خدا کی قسم ہم اس کو دیکھ لیں گے تو جب تک اس کو جان سے نہیں مار دے چھوڑیں گے. اللہ کے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ دیکھو وہ بندہ جو ہے، جو لال امامہ پہنا ہوا ہے، وہ ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، بہت اکڑ کر کے چلتا ہے، سب کو صفے وفے سے درست کر رہا ہے، یہ ابو جہل. کہ میں بھی کہہ کے چپ ہوا تھا جب دونوں بالکل ایک تیزی سے اپنے اونٹ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اس کے پاس پہنچے، اور قبل اس کے کہ میں کچھ سوچتا اس کو گرا کے نیچے دونوں اس پہ پل پڑے، مار دیا اس کو جان سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے معاذ ابن عمر کو، جو بڑے والے تھے 1 سال بڑا تھا، ان کو تو اس کا اسلحہ وغیرہ اتار کے ہدیے میں دیا، گفٹ. اتنا چھوٹا لڑکے دونوں مل کے سب سے بڑے فرعون کو اس امت کے جہنم حاصل کی. جذبہ دیکھا کیوں، غصہ ان کو کیوں آیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا. تو کہا کہ ہم میں سے جس کا بھی وقت آئے گا وہ دنیا سے چلا جائے لیکن میں چھوڑوں گا نہیں. دونوں کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ یا وہ ہمیں مار دے یا ہم اس کو ماریں. اس جذبے سے آگے بڑھتے ہی فوراً دونوں کو گرا دیا. دونوں نے اس کو، سمجھ میں آ رہا ہے، ایسی محبت تھی صحابہ کرام کو، اور نوجوانوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، سب کو. یہ ربیعہ ابن کعب، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ رات گزارنی ہے. نوجوان تھے، چھوٹی عمر کے بچے، 10-11 سال کے بچے ہوتے تھے، تو کبھی کبھی وہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ رات گزار، تاکہ میں سیکھوں کہ عبادت کیسے کرنی ہے. تو اب رات میں تہجد پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے لیے اٹھ جائیں گے. تو وہ تہجد کے وقت میں اٹھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز نماز پڑھ کے سب کچھ سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ کوئی دعا ہے، کوئی بات ہے، کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو، کیا چاہیں گے. کیونکہ ایک دعا ہے، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو تم خوب سجدے کرو، سجدے تم زیادہ کرو، یعنی زیادہ نوافل پڑھو، زیادہ نمازیں پڑھو، اس سے میری مدد کرو گے تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جو کثرت سے سجدے کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. خوش ہو گئے کیونکہ یہ تو کام بہت آسان ہے، جو تو جان دینے والے لوگ ہیں. سعد ابن ربیع، احد کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ سعد کو ڈھونڈو. سعد ابن ربیع نظر نہیں آ رہے، آپ کو اطلاع ہو گئی تھی کہ شہید ہو جائیں. تو آپ نے کہا سعد ابن ربیع کو ڈھونڈ لو. کہ وہاں پہنچے تو یہ زید ابن ثابت ہیں، یہ پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہاں دیکھا کہ سعد ابن ربیع زخموں سے چور، پورے جسم پہ زخمی زخم، اور وہ آخری آخری سانس لے رہے، جان نکلنے والی. تو آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ جب پہنچو تو ان کو کہنا کہ میں نے سلام کیا ہے، میرا سلام ان کو پہنچاؤ، سعد ابن ربیع کو میرا سلام پہنچانے. تو سعد ابن ربیع کو انہوں نے سلام پہنچایا. تو سعد ابن ربیع نے وعلیکم السلام کہا کہ میری طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر دینا.
کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سعد کیسا پاتے ہو اپنے آپ کو، کس حال میں ہو؟ سعد نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، یا اے اللہ کے رسول، میں تو جنت کی خوشبو سن رہا ہوں، زخموں سے چور ہے اور جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تو بس جنت میں، جنت بلا رہی ہے، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام پہنچانے کے ساتھ کہا ایک پیغام میری قوم کے لیے بھی ہے، وہ بھی پہنچا دینا اے زید بن ثابت۔ کہنا کہ اے انصار، اے مدینے والو، تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے اللہ کے پاس اگر تم اپنی جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لگا دیں۔ کل قیامت کے دن تم اللہ کے حضور کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کر سکو گے، اس لیے اپنے آپ کو کھپا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، ان کی محبت میں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پھر مکہ میں نہیں مدینے میں نہیں رہ سکتے، کہنے لگے میں یہاں اب نہیں رہ سکتا، مجھے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی یاد آتی ہے کہ میرا دل پھٹ جائے گا، مجھے بھیج دیجیے کہیں ادھر۔ شام چلے گئے، مختلف علاقوں میں رہے، جہاد میں چلے گئے، واپس بہت غم زدہ رہتے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا، موت کی تکلیف ہوتی ہے، سانس پھولتی ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، تو ان کی بیگم صاحبہ نے دیکھا ان کو تو واہ حزنا، واہ کربا، یہ سب کہنے لگے، ہائے غم، تکلیف، کتنی تکلیف ہے، میرے شوہر کو کتنا اس وقت صدمہ ہو رہا ہوگا، کتنی تکلیف پہنچ رہی ہوگی، اور ان کے جانے کا مجھے کتنا غم ہوگا۔ اور وہ فرما رہے اس تکلیف میں جبکہ موت ہے، جان جانے والی ہے، کہ واہ تربا، ہائے مزے، ہائے مزے، ہائے شاباش، کیا شان ہے کہ غدن، کہ ہم تو عنقریب نلقل احبت محمد و صحبہ، ہم تو عنقریب ملاقات کرنے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ساتھیوں سے، ابو بکر و عمر سے اور صحابہ سے۔ ایسی محبت تھی ان کو کہ اپنی موت کی تکلیف میں بھی مزہ آ رہا ہے کہ اب تو ملاقات ہو جائے گی اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کی والدہ، ان کے گھر آئے تو وہاں پہ قیلولہ کرنے کے لیے دوپہر میں لیٹنے کے لیے لیٹ گئے، تو ایسے لیٹے ہوئے تھے تو آپ کی پیٹھ اس طرف، تو پیٹھ پہ سے پسینے نکل رہے تھے، گرمی ہوتی ہے وہاں پہ بہت، تو پسینے ٹپک رہے تھے، تو ام سلیم بھاگی بھاگی گئی، اندر سے ایک شیشی لائی اور وہ پسینہ اس میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو جب پسینے میں جمع ٹچ کرتا ہے کوئی تو پتہ چلتا ہے نا، پیچھے سے وہ شیشی رکھ کے، سمجھ میں آیا، چھوٹی سی شیشی انہوں نے کنٹینر لیا اور آپ کا سویٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر کلیکٹ کرنے لگے، تو جیسے جب وہ کلیکٹ کر رہی تھی تو آپ کی فراق کو ارے یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے آپ کے پسینے سے کہ یہ ہم لے کے ہم اپنے عطر میں ڈالیں گے، اس سے بڑا اچھا عطر بنتا ہے، یہ آپ کا وہ تیل میں ڈال کے اس کو عطر بناتے ہیں، تو آپ کے پسینے سے اتنی محبت، یہ ہے بھائی صحابہ۔ انصار کا واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، سینکڑوں واقعات ہیں اس وقت دماغ میں اس قدر گھوم رہے ہیں کہ کیا کرے آدمی۔ جب فتح مکہ ہو گیا، پہلی دفعہ آپ کے پاس 12,000 صحابہ کرام کی جماعت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 12,000 لوگ جو آپ کے ساتھ غزوے میں اب آگے شریک ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو حنین کا مارکا تھا، حنین کے مارکے میں آپ نے ان 12,000 صحابہ، سب کے پاس اسلحہ، سب بالکل تیار گھوڑوں پہ پہنچے، لیکن وہاں بہرحال الٹیمیٹلی تو کامیابی ہوئی، شروع میں ذرا ایک مسئلہ ہوا لیکن بعد میں جیت گئے، تو اس میں خوب آپ کو بیت المال میں سامان ملا، بہت وار بوٹی جمع ہوئی، تو آپ نے وہ مکہ والوں کو دینا شروع کی، یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ فلاں کو، یہ فلاں کو، سب کو دے دے کے بانٹ رہے، کسی کو 100، کسی کو 200، کسی کو 50، اتنے اونٹ، اتنے بکریاں، اتنے دمبے، سب کو دیے جا رہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو انصار میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں میں آ گئے، ہمیں بھول گئے، اب تو یہ اپنے لوگوں میں ہے، انہی میں رہیں گے، اب تب تو بات ہمارا بس کام ختم ہوا، تو دکھی ہو رہے تھے کہ اب، کیونکہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی آپ ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کی ساری توجہ تو ان کی طرف ہے،
انصار میں سے تو آپ نہ کسی کو بلا رہے ہیں، نہ کسی کو یاد کر رہے ہیں، نہ کسی کا نام لے رہے ہیں، نہ کسی کو کوئی ہدیہ اس میں سے دے رہے ہیں، نہ کسی کو کسی کام کے لیے بلا رہے ہیں، بلکہ سارے کام انہی سے کروا کے انہی کو دے کے فارغ کر رہے ہیں۔ اور آپ نے کیا بھی، سب جلدی جلدی دے دیا ان لوگوں کو۔ تو آپ نے بلوایا، آپ نے بلایا کہ میں نے بڑا حصہ چونکہ مکہ والوں کو دے دیا، تو تم لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے ساتھ تعاون نہیں کیا، ان کو زیادہ دیا، تو کہو، انصار کہو، جواب دو۔ تو یہ سارے سوالات آپ کے خالی ان کو جذبات دلانے کے لیے تھے کہ تم کہو، خدا کی قسم سچ کہو گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لوگوں نے جب آپ کو نکالا تھا تو ہم نے آپ کو جگہ دی، ہم نے مدینے میں اپنے گھر آپ کے لیے کھولے، اپنے دروازے آپ کے لیے کھولے، ہم نے اپنا مال آپ کو دیا، ہم نے اپنی جانوں سے آپ کی حفاظت کی۔ جب مکہ والے آپ کو بھول گئے تھے تو ہم نے آپ کو سب سپورٹ کیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم سچ کہو گے اگر یہ کہو گے، تم یہ جواب دو تو درست جواب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے مکہ والو، اے مدینے والو، اے انصار، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ یہ لوگ دنیا کا سارا سامان لے جائیں اور تم نبی کو لے جاؤ؟ تو صحابہ کرام جو بھی غمزدہ ان میں سے تھے اتنا خوش ہوئے، آپ ہمارے ساتھ واپس چلیں گے؟ کہ المحیا محیاکم والممات مماتکم، یہ اب زندگی تمہارے ساتھ ہے، موت بھی تمہارے ساتھ ہے، واپس نہیں جاؤں گا۔ اب ان میں کہہ کے کیا کروں گا، میں تو مدینہ ہی گئی ہوں تمہارے ساتھ، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ آپ کو مکہ اتنا محبوب ہے، مکہ کے لیے آپ روتے تھے، یاد کرتے تھے مکہ کو، آپ تو واپس آئیں گے نہیں، تو مکہ آپ کا ہوگا، پتا ہوتا ہے پورا۔ تو میں نہیں، اب زندگی تمہارے ساتھ ہی گزری، اتنا خوش ہوا، پھر آپ ان کو سب کچھ دے دیے، پھر ہمیں کچھ نہیں چاہیے، پھر ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ انہیں کے ساتھ اب رہیں گے، ہمیں بس اگنور کر رہے ہیں۔ فرمایا، تمہیں کیسے اگنور کروں گا، تمہیں کیسے اگنور کی، جو قربانی دیتا ہے اس کو اگنور نہیں کیا جاتا، ان سے تو محبتیں کی جاتی ہیں بھائی۔ فرمایا کہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اب ساری دنیا کے لوگ ایک طرف جائیں اور مدینہ والے ایک طرف، تو میں مدینہ والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر کرم فرمائے، تم پر فضل فرمائے۔ تو یہ ہے انصار، جتنے لوگ وہاں تھے سب رونے لگے، اور سنتا بھی ہو جائے گا، کیونکہ یہ مجھے جب بھی لوگوں میں اختیار دیا گیا تو میں مدینے کے انصار چنوں گا اپنے ساتھیوں کے لیے، اتنی محبت فرماتے تھے انصار سے۔ اس لیے امام بخاری باقاعدہ چیپٹر لائے ہیں کہ حب الانصار من الایمان، انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے نبی سے محبت کر کے اپنی زندگی کے ہر حصہ، ہر شعبہ، ہر چیز قربان کر دی، ایک لفظ کبھی نہیں اس کو روکے کسی بھی موقع پر۔ انصار نے جس طرح کی قربانی دی ہے کوئی اس کی مثال دنیا میں پیش نہیں کر سکتا۔ مہاجرین نے بھی بہت دی، مہاجرین نے اپنی جان سے زیادہ دی، لیکن مہاجرین شروع میں ایمان لائے، ساتھ آپ کے رہے، ساری تکلیفیں برداشت کرتے رہے، لیکن انصار نے اپنا مال بہت دیا، اپنی جگہ دی، جو کچھ تھا سب لگا دیا۔ تو ظاہر بات ہے اسلام کو تقویت اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو انصار مہاجرین کا زیادہ کنٹریبیوشن جانی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا اور سپورٹ کرنا تھا، اور وہ آپ کے رشتے دار بھی تھے، تو وہاں ایک ویسی بھی نسبت تھی۔ یہ تو اجنبی تھے، باہر والے، باہر والے آپ کے ساتھ کیوں ایسا کرے؟ لوکل لوگ تو اپنے رشتے دار تو کرتے تھے، عرب میں ٹرائبلزم میں تو یہ بہت ہوتا ہے کہ اپنے خاندان والوں کے لیے لوگ جانے دیتے ہیں، تو وہ ان کا دینا اتنا بڑی بات نہیں سمجھی گئی جتنی کہ انصار کی۔ پھر یہ کہ مہاجرین ہمیشہ ان کی شان اوپر رہے گی، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہیں، تو وہ قریش امام بھی انہی میں سے ہوں گے، ذمہ داریاں بھی انہی کو ملیں گی، ہمیشہ خلفاء سارے اسی میں سے ہوئے۔ انصار تو ایک وقتی رول تھا جو ان کو ملا، جو ان کے بعد نسلوں میں نہیں جائے گا، وہ صرف خالی انہی صحابہ کے لیے ہے۔ وہ دنیا سے کھپ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے تو ختم، اب کون انصار؟ کوئی انصار نہیں، یہ کوئی نسلی چیز تو ہے نہیں، یہ تو ایک ایپیسوڈ تھا خالی۔ تو جن کو وہ کام کرنا ہے، ساری بنیادیں اپنی فراہم بھی کرنی ہے، اپنے کندھے دین کے لیے پیش بھی کرنے ہیں، آگے بڑھ کے جان بھی لگانی ہے، لیکن بدلے میں کچھ دنیا میں نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ اے انصار، تمہاری یہ ساری قربانیاں، اس سب کا بدلہ اللہ سے مانگو۔
اللہ تمہیں اس کا بہترین اجر دے گا، بدلہ دے گا. تمہیں لوگوں سے بہت بے وفائیاں ملیں گی، لوگ تمہارے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کریں گے، تمہارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا جائے گا، تمہارے ساتھ یعنی بے مروتی کی جائے گی. اور کی گئی، بہت کی گئی، بہت کی گئی. پوچھا ہی نہیں، کبھی نہیں پوچھا گیا کسی بھی معاملے میں، بہت کم سپورٹ. تو انصار آئے، اپنی پوری جان مال گھر سب کچھ لٹا دیا دین پر، اخلاص کی انتہا. اور بالکل سائڈ لائن ہو گئے، پوری ہسٹری سے سائڈ. بس ان کا وہ ایپیسوڈ تھا، وہ آئے پورا کام کر کے سائڈ میں چلے گئے، پتہ ہی نہیں بیک گراؤنڈ میں جو کچھ وہ کر گئے. امت کو پتہ نہیں، یہ بھی احساس نہیں ہے کہ وہ کون لوگ، کیونکہ نہ کوئی نسل ہے وہ، نہ کوئی قوم ہے وہ، بس وہ لوگ تھے اس وقت. وہ آئے، وہ چلے گئے. لیکن حدیث کی کتابیں پڑھو، سیرت پڑھو، تاریخ پڑھو، تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا کر کے گئے اور کتنے اخلاص سے کر کے گئے. اسی لیے وہ یہ کہا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے احد کے موقع پر کہا، بدر کے موقع پر کہا کہ اے بدری، اے صحابہ میرے، ہم بدر کے موقع پہ اب جا رہے ہیں، وہاں پہ ابو جہل چلا آ رہا ہے اپنی، تم سے ہماری بات خالی اتنی ہوئی تھی، ڈیل ہماری تمہاری اتنی تھی کہ تم مدینے میں ہماری حفاظت کرو گے، تمہیں ہمیں ہجرت کرنے کا یہ کہا تھا کہ آپ آئیے اور ہمارے ساتھ مدینے میں ٹھہریے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. لیکن اب ہم مدینے سے باہر بدر میں نکل آئے ہیں کہ تمہارے ہی لوگ زیادہ ہیں اس میں، اور یہاں ہماری کوئی ڈیلنگ نہیں تھی. تو خطرے کے حالات ہیں بہت خطرناک. 1:3 کا ریشیو ہے، ہمارے پاس اسلحہ وغیرہ کچھ نہیں، ہم تو لڑنے آئے نہیں تھے. 40 بندوں کے ساتھ جو اونٹ تھے ان کو کیپچر کرنا تھا، انٹرسپٹ کرنا تھا. اب یہ تو کہانی بدل گئی ہے. اب تم منع کرو تو واپس جا سکتے ہو، یہ تمہارا ہمارا یہ کانٹریکٹ نہیں تھا. تو بار بار آپ پوچھتے کہ مجھے مشورہ دو. تو مہاجرین میں سے صحابہ تو جانے دینے کے لیے وہاں سے چھوڑ کے سب کچھ کرتے ہی تھے، بار بار کھڑے ہو جاتے تھے. پھر لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ، بہت اچھی تقریر، بہت سی بات، بہت سب کچھ جذبے دکھاتے تھے سارے صاحب بیٹھ گئے. پھر کوئی اور کھڑا بیٹھ گئے، مجھے مشورہ دو. 2-3 دفعہ میں تو سعد بن معاذ وغیرہ اور سعد بن عبادہ وغیرہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، آپ ہم سے چاہتے ہیں ہم اس کا جواب دیں. ہم تو اس لیے ادب سے بیٹھے تھے کہ یہ سارے انصار، یہ مہاجرین ہمارے بڑے ہیں، یہ ہم سے بہت پہلے ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم تو بہت جونیئر لوگ ہیں. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے سامنے جونیئر بولتے نہیں. تو ہم تو ادب سے اس لیے بیٹھے کہ یہ سارے بڑے بات کر لیں. لیکن چونکہ آپ ہم سے مخاطب ہیں تو ہم آپ کو بتائیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا ہے کہ ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے. ہم موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نکلیے اور ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے، خدا کی قسم ہم اپنی جانیں آپ کے لیے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے. آپ نے فرمایا بس پھر جنت کی بشارت، تم سب کے لیے جنت کی بشارت، اٹھو اور تیار ہو جاؤ، اٹھو نکلے نکلے. یہ ہے انصار. اسی لیے کوئی انصاری اگر کبھی مل جائے، جینوین انصاری، اس کو دیکھ کے بڑی محبت اور شفقت سے گلے لگانا چاہیے، قدر کرنی چاہیے کہ یہ نسل میں تو انہیں کی میں سے کسی ابو ایوب انصاری کی اولاد ہوگا یا کسی اور بڑے صحابی انصاری جو ہوں گے ان کی اولاد ہوگا. لیکن اصلاً تو ظاہر ہے انصار ایسا کوئی قوم نہیں ہے، بس اب چند ایک انصار جو صحابہ کی اولادوں میں سے جو ہوں گے ان کی پتہ چل جائے تو سب مسلمان ہو گئے، بات ختم ہو گئی. لیکن ہے کتنی عجیب بات ہے کہ نہیں، اللہ نے کتنے پیورسٹ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کر دیے. تو صحابہ تو بھائی ایسے تھے، وہ اپنی جانیں کھپا دیتے تھے. یا وہ ایوب انصاری جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی موقع ملا تو ایک دفعہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اوپر نہیں جائیں گے، اوپر والی منزل میں آپ رہیے، آپ کو جو ہے ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ نیچے ہوں گے ہم اوپر ہوں گے تو ہمیں تو شرم آئے گی، ہم اوپر کیسے ہوں گے، بے ادبی لگ رہی ہے. تو وہ دیوار کے ساتھ ساتھ پہ چلتے تھے، اوپر جاتے تھے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے میں ہے تو ہم اس کے اوپر نہیں جائیں گے، اس کنارے کنارے پہ چلو. چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے. ایک دفعہ وہ کہیں پانی گر گیا اس میں، برتنوں میں جمع ہوتا تھا وہ،
اب وہ دونوں میاں بیوی اپنی چادریں وادریں سب اٹھا کے کمبل ومبل اس کو سوک کر رہے کہ کوئی قطرہ نیچے نہ گر جائے. کچی کچی گھر بنے ہوتے تھے مٹی کے مڈ وغیرہ کے, سیپ کر کے پانی نہ چلا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اس لیے کہا کہ مجھ سے تو لوگ ملنے آئیں گے, تم لوگوں کو مشقت ہوگی, بار بار اوپر آنا نیچے جانا, کہاں سے بندوبست ہوگا؟ وہاں کوئی ایسی لفٹ تو لگی بھی نہیں, بیچ میں ہی سے آنا پڑے گا, راستے دینے پڑیں گے. تو میں تو میرے کام میں آسانی رہے گی, لوگوں کا آنا جانا رہے گا, نیچے قبول کیا. لیکن اتنی ان لوگوں کو فکر, رات بھر بیچارے دونوں میاں بیوی دیوار کے ساتھ لگے رہتے تھے کہ کس طرح سوئے, کیا کرے, کوئی بے بھی نہ ہو. ایسے جانے دیجیے صاحب نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے. ان کے لیے پرابلم نہیں تھا کہ میرا دل کیا کہہ رہا ہے, میری خواہش کیا ہے, مجھے ارمان کیا ہے, نہ, بس اللہ کیا چاہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا. تو ایسے صحابہ, ان سے بہت محبت ہونی چاہیے جنہوں نے دین کی حفاظت خدمت کی اور ہمارے محبوب آقا سے محبت کی. تو جیسی انہوں نے محبت کی ہے ویسی محبت ہمیں بھی ہونی چاہیے. اگر ویسی محبت کا کچھ حصہ ہم کو مل جائے, ظاہر بات ہے اس ڈگری کی نہیں ہوگی, لیکن اس جیسی تو ہونی چاہیے. دل میں ان کے لیے تڑپ تو ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو دل خوش ہو جائے, دل میں دل چاہے ان کا تذکرہ ہوتا رہے, باتیں ہوتی رہے. تو خالی میں دکھانا ہی چاہ رہا تھا. اس کے تو 3 4 اور عنوانات ہیں. تو یہ کہ کیوں محبت ہونی چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ موضوع ان کے ہم پر کیا کیا احسانات ہے, ان کی محبتیں ہمارے لیے کیا کیا ہے. پتہ چلے کہ صحابہ کیوں ان سے محبت کرتے تھے, کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا محبت کی. یہ اصل میں کل جمعے میں بیان ہو چکا ہے, اس لیے اس کو چھوڑ دیا میں نے. تو پھر یہ کہ صحابہ کے بعد امت میں لوگوں نے محبتوں کے کیا کیا اعلیٰ زبردست کارنامے کیے ہیں, وہ ایک الگ موضوع ہے. کبھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. کیا کیا واقعات صحابہ نے کیے, ان کی زندگیوں میں کیا کیا واقعات ہیں ائمہ میں, اور اب موجودہ زمانے میں بھی لوگ کیا کیا کرتے ہیں عشق نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ اگر توفیق دے تو ہمیں اپنے دلوں میں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے, پھر ان کی ہر بات ہمارے لیے بس ایسی ہو جائے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے, بس لگ جائے دل کو. ان کے طریقے نہیں چھوڑنے, ان کے سٹائل کو نہیں چھوڑنا, ان کو کاپی کرنا ہے. لوگ آپ کو کہیں عجیب لگ رہا ہے یار اس داڑھی میں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانچے اوپر کر کے بہت ہی عجیب لگ رہے ہو, آکورڈ لگ رہے ہو, یہ مونچھیں تمہاری چھوٹی چھوٹی کیوں کی, یہ لمبی داڑھی اچھی نہیں لگ رہی, ذرا صحیح کرو, تمہاری تھوڑی سی داڑھی آئی ادھر ہے بھی نہیں. کسی چیز سے فرق نہ پڑتا, اس سے فرق پڑتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لگتے, وہ مجھے دیکھتے تو مجھے کیسا دیکھنا چاہتے, ہے نا. پگڑی باندھنی بہت اچھی نہیں آتی کسی پہ, سوٹ نہیں کرتی, نہ کرے, کیا فرق پڑتا, ہمیں اس سے کہنے لگے. ہم نے اس میں تھوڑی باندھی کہ لوگ تعریف کریں, ہمارے نبی باندھتے تھے, یہ پتہ چلا تو بس صحیح ہے. تو زندگی میں آدمی کبھی پگڑی باندھ, یہ سوچے کہ مجھے, اب لوگ کہیں گے, لوگ کہا کریں, کیا فرق پڑتا, لوگوں سے کیا لینا دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ساری سنتیں, اسی طرح آپ کی باطنی ساری سنتیں, آپ کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا, ایمان اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچتا. تو بس دکھانا یہ چاہا ہے کہ یہ کچھ واقعات ہیں, سینکڑوں واقعات بھرے پڑے ہیں. یہ ڈھونڈنا مشکل تھا کہ کون سے لکھے جائیں کون سے نہ لکھے جائیں. تو کچھ یونیک اور کچھ پرانے جو آپ کو پہلے سے معلوم تھے ان کو سیریس سلیکٹ کیا کہ چلو کچھ گھنٹے بھر میں شاید یہی ہو سکے, ٹھیک ہے نا. تو آپ جب ڈھونڈیں گے تو آپ کو بہت اور واقعات ایسے مل جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اس کے طریقے ہیں بہت سارے, ان میں سے سب سے اہم طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کی سیرت کو پڑھا جائے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا, اس سے پھر محبت ہوگی. اور پھر درود شریف کثرت سے پڑھے, اللہ سے مانگے, ان کے طریقے اختیار کریں. جن کو اللہ سے, کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے محبت ہے, ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو خود ان کی محبت پیدا ہوگی. لیکن زندگی تبدیل ہونی چاہیے. خالی باتیں باتیں کرنے والے تو لوگ بہت ہوتے ہیں, وہ محبت نہیں. وہ بھی ہے محبت, ہے تو ہے وہ بھی محبت, ساری بات ہے, زبانی ہی صحیح ہے تو کسی نہ کسی درجے میں. ہمارے محبوب سے کسی کو زبانی محبت ہو, اس سے بھی محبت ہوتی ہے, ہونی چاہیے. لیکن اصل محبت یہ ہے تڑپنے والے, یہ نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہمیں بستر پہ کیوں سو رہا ہے, وہ فراس ہو جائے گا, وہ ایسی خاموشی چل رہا ہے, وہ تکیہ رکھ دیتے ہیں ایسے, ان کو لگے گا جیسے کوئی سو رہا ہے. کچھ بھی آئیڈیا دے سکتے تھے, پھر آپ نے مجھے بھی لگا میں نے, ہم نہیں کھیل رہے, ہم تو شروع سے آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کر سکتے ہیں. کسی ایک صحابی کا ایک موقع پر دکھائے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو اور وہ اگلا کہہ دے کہ نہیں نہیں، آپ غور کیجیے. وہ کہتے ہیں کہ جناب زید بن حارثہ سب سے پہلے وہ مسلمانوں کے امیر بنائے جائیں گے. اور زید بن حارثہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو کے نکل رہے ہیں اور غزوے میں پہنچیں گے تو کہیں گے جب یہ شہید ہو جائیں، یہ شہید ان کو بتا رہے ہیں جب یہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد جعفر ابن ابی طالب وہ ان کے تمہارے امیر بنیں گے. پھر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ تمہارے امیر بنیں گے. وہ شہید ہو جائیں تو پھر اللہ کی تلواروں میں سے تلوار وہ خالد سیف اللہ وہ بڑھے گی آگے. تو پہلے سے انہیں کو دے دیتے، اس چیز کو بچا کے لے آتے. پھر تم تینوں ہی ٹھہر جاؤ. جعفر ابن ابی طالب کو تو یہ پتا تھا کہ چلو مجھے بھی شہید ہونا ہی ہے، چلو اس پہ چلے گا. وہ تو اس پہ آدمی کہے گا حضرت یہ آپ ٹینشن کیوں دے رہے ہیں، میرا خالی یہاں رکنا جائے ہم کام آئیں گے آپ کے کل پرسوں. پتا ہے کہ مجھے شہید ہونا، ابھی شہید ہونا ہی ہے تو چلو پھر اب گئے جیسے دشمن آیا مارنے کے لیے پھر مارنے میں مجھے پتا مجھے شہید ہونا، ذرا آرام سے کیجیے. لیکن اتنا ہی کر لیا تو ایک بازو کٹ گیا تو اس پہ فائدہ ہو جاتا ہے. بیٹھ جائے ہائے ہائے کرتے ہوئے پٹی وٹی کرانے کے لیے دوسرا ہاتھ بھی کٹوا، دونوں بازو غائب، دشمن سے لڑنا بند. اسی لیے ان کو تیار کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جنت میں پر دے دی، دو پروں سے اڑ رہے جنت میں. اسٹوری معلوم مجھے پتا چل گئی نا، تو بتا دیں کہ بھائی شہید ہو جاؤ گے. تو اب کیا سچائی جہاں ہوتی ہے، اخلاص جہاں ہوتا ہے نا، وہاں ہم سوچ نہیں سکتے کہ کیسے کیسے کارنامے لوگ کر جاتے ہیں. اب آپ کیا جانے اس کو، اس محبت کے کوچے سے گزرے ہی نہیں کبھی تو کیا پتہ چلے. اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ دلوں میں محبت ڈالے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.